ایک سوال ہے، گھروں کے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم اور ایک اشکال کا ازالہ۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھروں کے سانپوں کو 3 دن تک جانے کا کہو، پھر انہیں قتل کر دو، وہ شیطان ہے، لیکن اگر وہ 3 دن میں ہمیں نقصان پہنچا دے تو کیا یہ حدیث کا کچھ خاص مطلب ہے؟ سوال رومن میں لکھا ہے، اس لیے میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں۔ گھروں کے سانپوں کے تعلق سے یہ سوال ہے، اور کئی سوال پہلے بھی آئے ہیں، تو اس کا جواب سانپوں کو قتل کرنے کے تعلق سے بعض اہم قاعدے یاد رکھ لیں۔ 5 قاعدے ہیں، نوٹ کر لیں، کبھی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی سوال کے جواب میں۔ علماء کا کافی اختلاف ہے، 6 مختلف اقوال علماء کے سانپوں کو قتل کرنے کے تعلق سے، خصوصاً طور پر جو گھروں کے سانپ ہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں انشاءاللہ، ان 5 قاعدوں میں آپ کبھی بھولیں گے نہیں، فنگر ٹپس بھی یاد کر رہے ہیں۔ نمبر 1، گھروں کے باہر سانپ کو قتل کیا جاتا ہے چاہے وہ حرم کی حدود میں کیوں نہ ہو۔ گھروں کے باہر سانپوں کو قتل کیا جاتا ہے چاہے وہ حرم کی حدود میں کیوں نہ ہو، اور قتل کرنے والا خود احرام کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ یعنی ہر حال میں گھروں سے باہر سانپ کو قتل کیا جاتا ہے، ہر قسم کے سانپ کو قتل کیا جاتا ہے بغیر استثناء کے۔ پہلا قاعدہ ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خمس فواسق، 5 فواسق ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، جو کو قتل کیا جاتا ہے حل میں اور حرم کے اندر۔ حل یعنی حرم سے باہر والی جگہ، اور حرم کے حدود کے اندر۔ اور 5 کے ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ، کوا، چوہا، کتا، اور الحدیہ۔ حدیہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں، چڑیا نہیں ہے، ایک پرندہ جو مردار جانور کھاتا ہے، گدھ، بارک اللہ فیک، اور گدھ۔ اور اسے مسلم نے روایت کی، صحیح حدیث ہے، رواہ مسلم۔ تو اس میں حل الحرم سے کیا مراد ہے کہ ہر وقت اسے قتل کرنا ہے۔ سانپ بھی، اور ایک روایت میں بچھو آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سانپ ایک روایت، دوسرے میں بچھو ہے، تو بچھو، سانپ سب کو قتل کرنا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ، گھروں کے اندر ہر سانپ کو قتل نہیں کیا جاتا سوائے 2 قسم کے سانپوں کے۔ دوسرا قاعدہ، گھروں کے اندر ہر سانپ کو قتل نہیں کیا جاتا سوائے 2 قسم کے سانپوں کے، ذو الطفیتین اور الابتر، یہ 2 سانپ ہیں۔ ذو الطفیتین سے مراد 2 نقطوں یا 2 لائنوں والا، 2 نقطے سر پہ ہوتے ہیں یا 2 لائنیں ہوتی ہیں سانپ پہ۔ مختلف علماء نے بتایا اس کے بارے میں، یہ خاص سانپ ہے، اس سے گھر کے اندر بھی قتل کیا جاتا ہے۔ والابتر، چھوٹی دم والا، یوں لگتا ہے اس کی دم کٹی ہوئی ہے، الابتر چھوٹے دم والا، اس سے بھی قتل کیا جاتا ہے، گھر کے اندر بھی، گھر سے باہر بھی۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ گھر کے اندر ہر سانپ کو قتل نہیں کیا جاتا، یعنی چھوڑ دیا جاتا، سوائے ان 2 سانپوں کے، ان کو قتل کیا جاتا ہے ہر حال میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دلیل کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، منبر پر کھڑے ہو کر، اقتلوا الحیات، سانپوں کو قتل کرو، واقتلوا ذی الطفیتین والابتر، اور خصوصاً ان 2 سانپوں کو قتل کرو۔ کیوں؟ فإنهما يطمسان البصر ويستقطان الحبل، آنکھوں کو خراب کر دیتے ہیں، ایک روایت میں آنکھوں کو اندھا بھی کر دیتے ہیں، اور حمل کو گرا دیتے ہیں، اس لیے ان 2 سانپوں کی خصوصیت ہے، وہ قتل کیا جاتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت، الی آخر حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیسرا قاعدہ، ان 2 سانپوں کے علاوہ گھروں کے اندر سانپوں کو قتل کرنے سے پہلے 3 دن خبردار کیا جاتا ہے۔ ان 2 سانپوں کے علاوہ گھروں کے اندر سانپوں کو قتل کرنے سے پہلے 3 دن تک خبردار کیا جاتا ہے۔ اگر 3 دن کے بعد دوبارہ نظر آ جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں معروف قصہ ہے، اس جوان کا جو جنگ احزاب، جنگ خندق میں
یہ خندق کے موقع پر اس جوان صحابی کی نئی شادی ہوئی تھی، اور فوقتاً فوقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اجازت لے گھر کی طرف گیا تو دیکھا دروازے پر اس کی بیوی بغیر پردے کے باہر کھڑی ہے، تو غصے میں آ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو بیوی نے کہا ذرا ٹھہرو، اندر جا کے دیکھو کہ ہے کیا۔ اندر جا کے دیکھا تو بستر پر ایک سانپ کو دیکھا، فوراً سانپ کو قتل کر دیا۔ جو ہی سانپ کو قتل کیا خود زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ راوی کہتا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ دونوں میں سے پہلے کس کی جان نکلی ہے، سانپ بھی مر گئے، یہ جوان بھی مر گیا۔ پھر خبر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم گھر کو کسی سانپ کو دیکھو تو 3 دن اسے خبردار کرو، کیونکہ بعض جنوں نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ سانپ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جن تھا، اس نے بدلہ، جو اس کے ساتھی تھے جو بھی تھے، بدلہ لے کے اسے قتل کر دیا ہے، اور وہ صحابی جو ہے مر گیا ہے۔ چوتھا قاعدہ، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان 3 دنوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نقصان تب ہو سکتا ہے جب خبردار کیے بغیر گھروں کے سانپ کو قتل کیا جائے، جیسا کہ صحابی کے قصے میں آ گیا ہے، سوائے ان 2 قسم کے سانپوں کے جن کا ذکر کیا گیا، لطفیتین اور الابتر، ان کو فوراً قتل کیا جاتا ہے، 3 دن کی مہلت نہیں دی جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ واضح ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں نے بتایا، صحابی کا جو قصہ ہے جوان کا جنگ خندق میں، صحیح بخاری میں ہے۔ 5ویں نمبر پہ ایک عام قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچ اور حق ہے، اور اس کی تصدیق کرنا فرض ہے، اور اسی میں نجات ہے اور کامیابی ہے۔ یہ قاعدہ عام ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچ ہے، جو صحیح حدیث میں ثابت ہو گئی ہے یہ خبر سچ ہے اور حق ہے۔ عقل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، اپنی خواہش نفس کو اپنی طرف ایک سائڈ پہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سر پہ رکھو، اور سر خم کر کے اس خبر کی تصدیق کرو، فرض ہے، اور اسی میں نجات اور کامیابی ہے۔ واللہ اعلم۔ سانپوں کا اچھا، پھر سوال ہے کہ سانپوں کو خبردار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف علماء نے یہ فرمایا ہے اس تعلق سے کہ سانپ سے مخاطب ہو کے کہو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، واضح الفاظوں میں، اپنی زبان میں، لازمی عربی میں نہیں ہے، پھر عربی جا کے سیکھو، عربی کا کورس لو پھر عربی میں بات کرو، نہیں، جو بھی زبان تمہیں آتی ہے اس زبان میں آپ کہو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں میں نقصان پہنچاؤں گا، تمہیں قتل کروں گا میں۔ تو مختلف الفاظ ہے، بہرحال تو کسی بھی الفاظ سے اپنی زبان میں اسے خبردار کرو، اور یہ 3 مرتبہ 3 دن تک آپ نے یہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کہتے 3 مرتبہ، 3 دن نہیں ہے، روایت میں حدیث میں 3 دن کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔